اوکے جی، تھینک یو سو مچ. پلیز ڈراپ یور ہینڈ. اور بیٹا کل ہم نے فیمیل ریپروڈکٹیو سسٹم کو بھی دیکھ لیا تھا، اور آج بڑی خاص بات ہم نے دیکھنی ہے وچ از اباؤٹ دا اووجینیسس، یعنی ایگ کے بننے کا پروسیس جو ہے وہ کیسے ہوتا ہے، اور اس میں ہونے والے تمام چینجز وغیرہ کو بیٹا ہم دیکھیں گے. تو یہاں آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ فیمیل میں جو پروسیس آف اووجینیسس ہے، یاد رکھیں ان لائک دا میل یہ بیٹا سٹارٹ ہوتی ہے فرام دا بفور دا برتھ، اور بیٹا یہ اینڈ ہوگی عام طور پہ مینوپوز آنے پہ. یعنی میل میں سپرمز بننا پیوبرٹی پہ سٹارٹ ہوتا ہے اور ٹل ڈیتھ جو ہے وہ کنٹینیو رہتا ہے، جبکہ فیمیل میں اووجینیسس کی بات کریں تو فیمیل کی اووجینیسس بفور برتھ سٹارٹ ہو جاتی ہے. اچھا جی، تو بیٹا توجہ سے اب دیکھنا. گوئنگ ٹو ڈسکس اباؤٹ دا اووجینیسس. The formation of egg is called as oogenesis. بیٹا یہ پروسیس سٹارٹ ہوتا ہے بفور برتھ، اور بیٹا یہ کنٹینیو رہتا ہے ٹل مینوپوز. اس سے مینوپوز تک کنٹینیو رہنا ہے. اووجینیسس میں ذرا توجہ سے دیکھیں، اووری میں یہ ایونٹ ہونے ہیں اور وہاں پر جرمینل ایپیتھیلیل سیلز موجود ہیں، اینڈ دیز سیلز آر ڈپلائڈ ان نمبر. بیٹا انہوں نے ڈفرینشیٹ ہو کے بنانے ہوتے ہیں اووگونیا. پھر یہ اووگونیا مائٹوسس سے ڈیوائڈ ہوتے ہیں اور سیل بناتے ہیں. چونکہ مائٹوسس ہوئی ہے، مائٹوسس از جسٹ لائک دا مائٹوسس میں بیٹا پیرنٹ سیل کی طرح کا ہو ویسا ہی سیل بننا ہے. سو دس از دا مائٹوسس. اور یہاں پہ جو سیل بنا ہے دیٹ ول بی کالڈ ایز پرائمری اووسائٹ. ٹھیک ہے جی. اس پرائمری اووسائٹ میں میوسس ہوگی، اور آپ جانتے ہیں سب سے پہلے یہاں پر میوسس 1 ہونی ہے، پھر میوسس 2. سو میوسس 1 ہوگی، اور یاد رکھ لیں یہ بیٹا اریسٹڈ ایٹ پروفیز 1. یہ پروفیز 1 پہ اریسٹ ہو جائے گی، اس سے آگے پروسیڈ نہیں کرے گی. یعنی میوسس 1 بیٹا درمیان میں ہی رک گئی ہے. اور یہ سارے کے سارے کام ایونٹس جو ہیں بیٹا یاد رکھیے، یہ سارے کے سارے ایونٹ فیمیل میں بیفور برتھ ہونے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو جرمینل ایپیتھیلیم سے پرائمری اووسائٹ جس میں میوسس 1 ہوتی ہے اور جو صرف پروفیز 1 پہ اریسٹ ہو جاتی ہے یہاں تک. اس کے بعد بیٹا توجہ سے دیکھیں، ایٹ پیوبرٹی بیٹا ایک ہارمون ریلیز ہوتا ہے وچ از کالڈ ایز دا FSH.
فیمیل باڈی ایٹ پیوبرٹی ایک ہارمون بناتی ہے جس کا نام FSH ہے. اس FSH نے آ کے ایکٹ کرنا ہے پرائمری اوورسائٹ پہ جو کہ اریسٹڈ تھا ایٹ دا میوسس 1. اس نے بیٹا جو اریسٹڈ تھا میوسس 1 پہ کنٹینیو ہوگا. رمضان بھائی بات سنیں ذرا بیٹا, ایک سیکنڈ مجھے دیجیے گا. رمضان بھائی کا دیکھنا کہ اس میں ایک منٹ وہ کٹا ہوا نہیں ہوا. چلو پھر یہ چینج کر دو, اس کا پیچھے دیکھنا لگا. اچھا جی, تو ایٹ پیوبرٹی FSH نے آنا ہے اور FSH نے ایکٹ کرنا ہے آن دا پرائمری اوورسائٹ جو کہ بیٹا اریسٹڈ تھا ایٹ پروفیز 1, اور اس نے پھر ڈویژن میوسس 1 کمپلیٹ ہونی ہے. پیوبرٹی پہ میوسس 1 کمپلیٹ ہونی ہے. ٹھیک ہے جی, تو اندازہ کر لیں یہاں میوسس 1 کتنی لمبی اور لینتھی ہے. بیفور برتھ اسٹارٹ ہوئی ہے اور پیوبرٹی پہ جا کے یہ کمپلیٹ ہوئی ہے. 2 سیل بنیں گے ظاہر ہے میوسس 1, اور یہ ریڈکشن ڈویژن ہے تو دونوں سیلز میں نمبر آف کروموسوم ریڈیوس ہو کے ہاف ہو جائیں گے. ایک سیل بیٹا یہاں پر کہلائے گا سیکنڈری اووسائٹ, جبکہ کمپیریٹیولی جو دوسرا سیل ہے ہوگا وہ بھی ہیپلوئڈ ہی لیکن سائز میں چھوٹا ہوگا. دس ول بی کالڈ ایز دا, اس کو نام دیں گے ہم فرسٹ پولر باڈی. فرسٹ پولر باڈی. اس کے بعد بیٹا ہمارے پاس آئے گی میوسس 2, اور آپ سب جانتے ہیں ایک کٹا ہوا ہے یار, کٹا ہوا تم ادھر چھوڑ گئے. کھول اس کو. یہ لو, یہ لو. اچھا سنیں, سوری فار دا انٹرپشن بیٹا. سیکنڈری اوورسائٹ اور فرسٹ پولر باڈی. اب باری آ گئی ہے میوسس 2 کی, اور آپ جانتے ہیں کہ میوسس 2 از جسٹ لائک دا مائٹوسس. میوسس 2 بالکل مائٹوسس کی طرح ہے, اور اس میں بیٹا ڈویژن ہوگی. ایک سیل 2 ڈاٹر سیل بنائیں گے لیکن نمبر آف کروموسوم جو ہیں بیٹا وہ سیم رہنے ہیں. اب ان 2 پولر باڈیز میں ڈیوائڈ ہو جانا ہے, تو یہ 2 اور ایک پولر باڈی جب ڈیوائڈ ہوگی مائٹوسس سے تو بالکل ہو بہو ویسے ہی 2 پولر باڈی اور بن جائیں گی. دیز آر کالڈ ایز دا سیکنڈ پولر باڈی. اچھا جی, اس کے بعد بڑی خاص بات ہے, تو ذرا بورڈ پہ آپ کی چاہیے مجھے. ٹھیک ہے جی, اور بڑی خاص بات بیٹے, جو آپ کے پاس سیکنڈری اوورسائٹ ہے اس نے پھر سے اریسٹ ہو جانا ہے, اریسٹڈ ایٹ میٹافیز 2. اس نے بیٹا میٹافیز 2 پہ اریسٹ ہو جانا ہے. توجہ سے بات سمجھیں, اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک فیمیل ایگ تو بناتی ہی نہیں. ایک فیمیل میں, ایک نان پریگننٹ فیمیل میں ایگ نہیں بننا. اچھا اگلی بات ذرا سنیں, پھر کیا ہونا ہے. یہ بیٹے میں کلر کر رہا ہوں, آپ کو کلر, چونکہ میں نے اس کو 100% فل کرنا ہے, اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کیا بنایا جا رہا ہے. واٹ از دس؟ obviously دس از اے sperm. یہ بیٹا ایک sperm ہے. جیسے ہی sperm نے آ کے یہاں فرٹیلائزیشن کروانی ہے تو پھر بیٹا یہاں پر یاد رکھیں یہ میٹافیز 2 کمپلیٹ ہونی ہے. جیسے ہی میٹافیز 2 کمپلیٹ ہونی ہے تو اس سیکنڈری اوورسائٹ نے ڈیوائڈ کرنا ہے, اور اس کے ڈیوائڈ ہونے سے ایک بیٹا ہیپلوئڈ ایگ بن جائے گا جس میں فورن سپرم کے ساتھ مل کے زائگوٹ بنا دینا ہے, جبکہ ایک چھوٹی سی اور ساتھ میں سیکنڈ پولر باڈی بن جائے گی. تو اس کا مطلب, توجہ سے ذرا سنیں, اس کا مطلب یہ ہوا, MCQs بڑا فیمس ہے, ہاؤ مینی پولر باڈیز پروڈیوس ان ون اووجینسس وداؤٹ فرٹیلائزیشن. فرٹیلائزیشن اگر نہیں ہوئی تو 2 پولر باڈی بنی ہے, ایک یہ اور ایک یہ.
یہ ڈویژن یہیں پہ اریسٹ ہے تو آگے پولر باڈی نہیں بنی. اور اگر آپ سے پوچھا جائے کہ بیٹا فرٹیلائزیشن کے بعد بتائیں کتنی پولر باڈیز بنتی ہیں, تب آپ کا آنسر ہوگا 3 پولر باڈیز بنتی ہیں. 2 بنے گی فرام دا فرسٹ پولر باڈی اور تیسری بنے گی فرام دا سیکنڈری اوورسائٹ کی ڈویژن سے. از اٹ کلیئر ٹو ایوری ون؟ بیٹا کوئی سوال ہے تو جلدی سے پوچھ لیجیے. جی کسی بچے کا کوشچن ہو تو پوچھ لیں. پولر باڈیز کا بتا دیں دوبارہ. پولر باڈیز میں نے 2-3 باتیں بتائی ہیں. پہلی بات تو یہ بتائیے کہ یہ سائز میں چھوٹی ہے, اس کا کام ایگ کی پروٹیکشن کرنا ہے. اس کے بعد آپ سے پوچھا جائے کتنی بنتی ہیں, آپ کوئی آنسر نہیں دے سکتے جب تک آپ سے یہ نہ پوچھا جائے کہ بیٹا وداؤٹ فرٹیلائزیشن کے ود فرٹیلائزیشن. اگر فرٹیلائزیشن نہیں ہوئی تو بھائی یہ دیکھیں نا, یہ فرٹیلائزیشن یہاں یہ اریسٹ ہے نا بھائی. فرٹیلائزیشن اگر نہیں ہوئی تو سیکنڈری اوورسائٹ آگے پروسیڈ نہیں کر رہا. فرسٹ پولر باڈی میں میوسس 2 ہونے سے بیٹا یہ 2 سیکنڈ پولر باڈی بنی ہے. تو وداؤٹ فرٹیلائزیشن یعنی جب سپرم نہیں آیا تو آپ کے پاس 2 پولر باڈیز بننی ہیں, اور جب فرٹیلائزیشن ہو گئی اور سیکنڈری اوورسائٹ ڈیوائڈ ہو گیا تب آپ کے پاس ایک اور تیسری پولر باڈی بھی بن جانی ہے. سو وداؤٹ فرٹیلائزیشن بننے والی پولر باڈیز کی تعداد 2 ہے, اور ود فرٹیلائزیشن بننے والی پولر باڈیز کی تعداد آپ کے پاس جو ہے وہ بیٹا 3 ہوگی. ٹھیک ہے بیٹا؟ اووری میں ہو رہا ہے ایک وقت میں بولیں ایک بچہ. سر یہ پروسیس اووری میں ہو رہا ہے. جی بالکل اووری میں ہو رہا ہے. سر یہ پولر باڈیز 3 نہیں بن رہی ہے سر. کیا پولر باڈیز 3 بن رہی ہے, 3 نہیں بن رہی ہے سر. یار جب فرٹیلائزیشن ہوگی تب 3 بنے گی, جب فرٹیلائزیشن نہیں ہوگی تب 2 بنے گی. سر ایک فرسٹ پولر باڈی اور 2 سیکنڈ پولر باڈی ہے سر. اور اللہ کے بندے یہ فرسٹ پولر باڈی تو ڈیوائڈ ہو گئی سیکنڈ بنا رہی ہے نا, تو اس وقت یہ تو نہیں موجود. یہ اس نے ڈویژن, یہ ایک سیل ہے, کنسیڈر نہیں کرنا ہے سر. اس کو کیسے کنسیڈر کریں گے؟ یہ ایک سیل ہے, اس نے ڈیوائڈ ہو جانا ہے اور پھر یہ 2 سیل بنانے ہیں, تو یہ سیل تو ختم ہو گیا بھائی. سر یہ بھی سیکنڈری اوورسائٹ ہے. یہ سیکنڈری اوورسائٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کہاں سے سیکنڈری اوورسائٹ ہے؟ یہ پولر باڈی ہے سر. جی پولر باڈی ہے تو پھر سر ٹھیک ہے سر صحیح. اس نے ڈیوائڈ ہو کے آگے پولر باڈیز بنا دی, اس کو کیوں کاؤنٹ کریں گے اب ہم؟ سر ایگ تو ویسے بھی بنتا ہے اگر فرٹیلائزیشن نہ ہو تو, وہ تو زائگوٹ نہیں بنتا, نہیں بنتا بیٹا. ایگ نہیں بنتا. ایک فیمیل میں سیکنڈری اوورسائٹ بنتا ہے, اس سے آگے نہیں. جب وہ سپرم ریسیو کرے گی تو اووم بنے گا, ادروائز اووم نہیں بننا. صحیح ہے؟ تو سر وہ اووم اوولوشن ریلیز آف, میں بتا رہا ہوں, دا ریلیز آف سیکنڈری اوورسائٹ از کالڈ ایز اووولیشن. یہ میں نے مینسٹرل سائیکل میں بتانا ہے. ابھی مینسٹرل سائیکل ہے نا اگلا ٹاپک, اس میں بتانا ہے. ابھی بڑی چیزیں ہیں. اس کے بعد ہارمون کنٹرول دیکھنا ہے, پھر انہیبن کا رول ایک بچے نے مجھ سے پوچھا تھا, وہ ڈسکس کرنا ہے. ابھی کافی باتیں ہیں, ابھی سمجھے آپ. لیکن بک میں ایک لائن لکھی ہوئی ہے کہ یوزلی 1 اوور میں ڈسچارج. جی میں بتاتا ہوں, دوبارہ بولیں کیا لائن لکھی ہوئی ہے. یوزلی 1 اوور میں ڈسچارج مطلب وہ سیکنڈری اوورسائٹ لکھنا چاہیے. آپ پنجاب کی بک میں لکھا ہوا ہے ایسے, کہیں پہ اس نے سیکنڈری اوورسائٹ لکھ دیا. جہاں اس کا دل کر رہا ہے وہاں پہ وہ اووم لکھ رہا ہے, جہاں اس کا دل کر رہا ہے وہاں سیکنڈری اوورسائٹ لکھ رہا ہے. تو یاد بڑا آسان ہے بھائی, کوئی کنفیوژن والی قطن بات نہیں ہے کہ جب تک ایگ سپرم نہیں ملتا, فرٹیلائزیشن نہیں ہوتی, ایگ نہیں بنتا. وداؤٹ فرٹیلائزیشن سیکنڈری اوورسائٹ سے آگے بات پروسیڈ نہیں ہوگی. صحیح ہے؟ اس میں کوئی 2 راہیں نہیں ہے, اس کو قطن کنفیوز نہیں کر رہے آپ. صحیح ہے بیٹا؟ تمام بچے پھر سے سن لیں, جب تک فرٹیلائزیشن بیٹا نہیں ہوگی سیکنڈری اوورسائٹ تک بات ہم پروسیڈ کریں گی, اس سے آگے نہیں جائے گی. جب فرٹیلائزیشن ہوگی تو اووم بنے گا. ڈن ہے؟ یہ اپنے ذہنوں میں بالکل کلیئر رکھیں, کیونکہ پنجاب کی ٹیکسٹ بک میں اس نے کنفیوژن کریٹ کیا. مجھے باقی بلوچستان کی بک میں بھی اس نے ایسا ہی ایک ورڈ لکھا ہوا ہے. جہاں دل کر رہا ہے وہ سیکنڈری اوورسائٹ لکھ رہا ہے, اور جہاں دل کر رہا ہے وہ بیٹا وہ اووم لکھ رہا ہے. اور اس طرح کی کنفیوژن والا سوال کوئی ایگزامینر سمجھدار دے نہیں سکتا, آ نہیں سکتا, کیونکہ کہیں جہاں پر 2 کنٹراڈکشن باتیں ایک ہی بک میں لکھی ہیں تو وہ پوچھی نہیں جا سکتی. دا ریلیز آف سیکنڈری اوورسائٹ از کالڈ ایز اووولیشن. سمپل بات. جی اب بولیے, کوئی اور مسئلہ ہو تو. ایگ اور اووم میں کوئی ڈفرینس نہیں. ایگ اور اووم میں کوئی ڈفرینس نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, سیکنڈری اوورسائٹ اور ایگ میں بہت فرق ہے. اچھا جی, اس کے بعد ہم نے بڑی خاص ریپروڈکٹیو سائیکل. The event of reproductive cycle is regulated by
डैश MCQ क्या आंसर होगा? हाइपोथैलेमस। फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल के बेटा स्टार्ट को क्या कहते हैं? और फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल के स्टॉप होने को क्या कहते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल के स्टार्ट को हम नाम देते हैं मेनॉर्की, और स्टॉप होने को बेटा हम कहते हैं मेनोपॉज। अच्छा जी, आमतौर पे मेनॉर्की जो है वो 8 to 12, वैसे 10 to 14 था पुरानी बुक्स में। अब हम फीमेल्स आजकल की जो फीमेल्स हैं वो बेटा बड़ी कम मिकदार में प्रोटीन और स्टेरॉइड लेती हैं, इसलिए मेनॉर्की जल्दी आ जाती है। और 45 प्लस ईयर्स, 45 या 45 प्लस एज में मेनोपॉज होता है। लेकिन अब 40 एज में भी मेनोपॉज हो सकता है, क्योंकि अगर स्टार्ट जल्दी हो रहा है तो भाई खत्म भी जल्दी हो जाना है। अच्छा जी, अब इस रिप्रोडक्टिव साइकिल में इसका जो बेटा ड्यूरेशन है वो आइडियली 28 डेज का है। ठीक है जी, आइडियल इसका ड्यूरेशन 28 डेज है, लेकिन इसमें वेरिएशन बहुत ज्यादा कॉमन है। और इस वेरिएशन की कॉजेज क्या हैं? व्हाट आर द कॉजेज ऑफ दीज वेरिएशन? नंबर 1, हार्मोनल डिस्टर्बेंस या इम्बैलेंस, हार्मोन इम्बैलेंस है, माल न्यूट्रिशन है, और इमोशनल कॉजेज भी हो सकती हैं, स्ट्रेस वगैरह। ये बेटा इसकी कॉज है। कोई सवाल है तो पूछना, मुझे रेस करके फिर इसको एक्सप्लेन करना है। मुझे बोर्ड ज्यादा चाहिए आगे जो मैंने हिस्सा बताना है उसके लिए। मैं रेस कर दूं बेटा इसको, इसमें तो ज़ाहिर है यकीनन कोई सवाल नहीं होगा। क्यों भी जुनेद रेस कर दें? जी सर कर दें। चलें, अब बड़े ध्यान से सुनिए, अगली बातें बड़ी खास है। हमने इसके इवेंट्स देखने हैं, क्या क्या चेंजेस आ रही हैं। तो यहां सबसे पहले नंबर पर मैं आपके सामने लिख रहा हूं ओवेरियन इवेंट। अच्छा, जब तक मैं ये बातें लिख रहा हूं, आप में से कोई भी स्टूडेंट मुझे ये गाइड करे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी ओवोसाइट एंड प्राइमरी फॉलिकल। किसी बच्चे को पता है तो जरा मुझे बताएं जरा थोड़ा सा, प्राइमरी ओवोसाइट और प्राइमरी में क्या फर्क है? प्राइमरी फॉलिकल FSH स्टिमुलेट करके बनाता है ओवरी में, और जी ठीक हो गया, अब गलत कॉन्सेप्ट है ना, इसलिए मैं आगे सुन नहीं रहा। और किसी बच्चे के ذहन में कोई कॉन्सेप्ट है इसके मुतालिक? बेटा एक मुझे बात बताएं, बड़ी आसान करके, मैं यहीं पे रोक रहा हूं क्योंकि ये बड़ी खास बात है। मुझे एक बात बताएं, आपको सपोज कीजिए कि कोई मतलब सपोज मुझे एक जैकेट बहुत पसंद है, लाइक ये शर्ट मुझे बहुत पसंद है, लेकिन ये प्योर समर शर्ट है, बड़ी बारीक सी है सपोज, और मैं इसको विंटर में यूजुअली यूज नहीं करता, मैं मिसाल दे रहा हूँ। तो फिर मैंने इसको संभालना होता है ना, आपको पता है हमारे यहाँ पर एक ये भी है ना कि गर्मियों के कपड़े संभाल देने हैं पेटियों में, सर्दियों में जो है वो सर्दियों के कपड़े निकालने हैं, गर्मियों में अब एक चीज जो आपकी बड़ी फेवरेट, हर बंदे की कोई एक शर्ट बड़ी फेवरेट होती है, या कोई एक सूट बड़ा फेवरेट होता है। तो फिर बेटे हम करते क्या है, उसको बड़ा अच्छा पैक करके इन्वेलप में कि यार खराब ना हो, फिर उसको रखते हैं, और 6 माह बाद हालांकि सिर्फ निकालना है तो उसकी पैकिंग करके उसको प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। ऐसा ही होता है ना भाई। तो ये फजूल सी बात, ये सूटों वाली मैं यहाँ पे क्यों बता रहा हूँ, जरा देखें। प्राइमरी ओवोसाइट बर्थ से पहले
بیٹا اس کو ضرورت ہے اس کی پیبرٹی پہ 20 سال 30 سال 40 سال بعد، کیونکہ بیٹا ایک وقت میں ایک اووری فنکشنل ہے اور ایک وقت میں ایک ایگ بنایا جا رہا ہے. تو توجہ سے سنیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس پرائمری بھائی جو اوورسائٹ ہے اس کو بھی تو پروٹیکشن کی ضرورت ہے. پرائمری فولیکل کے اندر پرائمری اوورسائٹ ہے، اس کو پروٹیکٹ کر رہا ہے. لائک سپوز یہ کیجئے گا کہ اگر یہ بیٹا آپ کے پاس پرائمری اوورسائٹ ہے، دس از دا پرائمری اوورسائٹ، اس کے گرد یہ کورنگ آ گئی. ناؤ دس ول کال ایز اے پرائمری فولیکل. ٹھیک ہے جی. تو پرائمری اوورسائٹ کی پروٹیکٹیو فارم کو پرائمری فولیکل کا نام دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو پرائمری فولیکل کنٹین پرائمری اوورسائٹ. بچوں کلیئر ہو گئی بات؟ چلے. تو سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے اوویرین ایونٹ، اس کے بعد بیٹا ہم نے دیکھنا ہے یہاں پر ہارمونل چینجز کو. اچھا جی، ہارمونل چینجز کو دیکھنے کے بعد ہم نے دیکھنا ہے دا ایونٹ آف یوٹرس. ایونٹس ان یوٹرس. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد میں نے یہاں پہ ذکر کرنا ہے آپ سے ٹیمپریچر کا، اور ٹیمپریچر کو بہت زیادہ نہیں ہے، مطلب یہ ہے 36 ڈگری سینٹی گریڈ، 37 ڈگری سینٹی گریڈ، 38 ڈگری سینٹی گریڈ. اب سینٹی گریڈ لکھنے کی بھول گیا میں لکھ سکتا تھا، یہ نہیں میں کہوں گا کہ جگہ نہیں ہے، جگہ تو ہے. بہرحال ڈگری سینٹی گریڈ میں ٹیمپریچر ہے نا بھائی، یہ تو بڑی آسان بات ہے. اور لاسٹ میں ہے جی ہمارے پاس ڈیز. میں آئیڈیل کنڈیشن یہاں پر امیجن کر رہا ہوں، اینڈ دیٹ آئیڈیل کنڈیشن از کہ بھائی جو آپ کے پاس 28 ڈیز ہیں اس کا ایک سائیکل ہے. تو دس از دا فرسٹ ڈے. یہ ہے بیٹا آپ کے پاس 14th ڈے، اور یہ ہے لاسٹ آپ کے پاس 28th ڈے. ٹھیک ہے جی. اور ابھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ 14th ڈے کیوں اتنا اہم ہے، اور میں نے اس کو کیوں علیحدہ سے اس ایریا بیٹا میں نے کیوں علیحدہ سے مارک کیا ہے. تو یہ طریقہ کار بڑا اچھا ہے، اس طریقے سے آپ کو سارے پوائنٹس جو ہیں وہ پتہ چلتے ہیں. سارے پوائنٹس کون کون سے؟ وہ سارے پوائنٹس کے یار آپ نے یہ اب ساری باتیں آپ کو پتہ چلتی ہیں کہ کون کون سے ایونٹ اور کس طرح سے ہو رہے ہیں، پلس ان کے اندر کیا ہارمونی ہے. یہ ساری باتیں بیٹا آپ کو کلیئر ہو جاتی ہیں. مجھے بس 1 منٹ دیجیے گا بیٹا. جی بیٹا توجہ سے ذرا دیکھیں، اوویرین ایونٹ کی بات کرو. یہاں پر بیٹا یہ چھوٹا سا جو اسٹرکچر ہے، دس از دا
प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल प्यूबर्टी है जी। अब आपको सबको पता है कि प्राइमरी फॉलिकल क्या है। प्राइमरी फॉलिकल के अंदर एक्चुअली बेटा आपके पास प्राइमरी ओवरसाइट ही मौजूद है। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द एफएसएच, यहां बेटा एफएसएच ने अपना काम करना है, ठीक है जी। ये मैं तो बेटा इसने मैच्योर फॉलिकल बनाना है। दिस इज द ग्रोइंग फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल और सेकेंडरी फॉलिकल से आपके पास ग्राफियन साइंटिस्ट का नाम है, या इसको मैच्योर फॉलिकल कहते हैं। सो पीएफ प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल तो चलो मैंने पूरा लिख दिया। ये एसएफ सेकेंडरी फॉलिकल, इसके बाद है मैच्योर फॉलिकल। इस मैच्योर फॉलिकल का दूसरा नाम मैं लिख भी देता हूं साइड पे करके, ग्राफियन साइंटिस्ट का नाम फॉलिकल, ठीक है जी। तो एफएसएच नाम से जाहिर है ना भाई, एफएसएच ने क्या करना है, फॉलिकल को स्टिमुलेट करना है, ग्रो करवाना है। अब फॉलिकल स्टिमुलेट हो गया, ठीक है जी, फॉलिकल अपना काम कर चुका है। अब आपने ये बात पढ़ी हुई है कि जो मैच्योर फॉलिकल है वो ग्लैंडुलर होता है और सिक्रीट करता है एक हार्मोन जिसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन। उस प्रोजेस्टेरॉन को बेटा सॉरी एस्ट्रोजन, also decrease level of FSH and increase level of estrogen, बेटा it will release another hormone which is called as the LH। उसने बेटा LH को रिलीज करना है और LH कॉर्पस ल्यूटियम बनाता है, यानी इसने ल्यूटिनाइजेशन हम कहते हैं ओव्यूलेशन को, इसने ये हिस्से को रप्चर करना है। जरा ये देखिए इसकी रप्चरिंग, और इसको रप्चर करके ये बेटा रिलीज करना है। जुनेद आप बड़ा कंफ्यूज थे इसमें, रिलीज करना है इसने सेकेंडरी ओवोसाइट को, एंड दिस इज कॉल्ड एज द ओव्यूलेशन। इसको बेटा हम ओव्यूलेशन का नाम देते हैं। और ये जो रिमेनिंग पार्ट है ग्लैंडुलर सा, इसने बेटा रिमेनिंग ग्लैंडुलर पार्ट ने कॉर्पस ल्यूटियम बना देना है, ठीक है जी। दिस इज द कॉर्पस ल्यूटियम। मैंने अभी एक वर्ड बोला कि ग्लैंडुलर पार्ट बनाना है जिसे हम कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। कॉर्पस ल्यूटियम ग्लैंडुलर है, येलोइश, एंड दे विल सेक्रेट अनदर हार्मोन व्हिच इज कॉल्ड एज द प्रोजेस्टेरॉन। इसने प्रोजेस्टेरॉन बनाना है और एक्चुअली में इसने वेट करना है प्रेगनेंसी का। अगर प्रेगनेंसी सस्टेन हो गई तो बेटा ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता रहेगा और थिकनिंग ऑफ यूट्राइन वॉल करवाएगा। लेकिन अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो बेटा इसने डीजनरेट हो जाना है और एक वाइट नॉन ग्लैंडुलर हिस्सा बनाना है जिसे बेटा हमने कॉर्पस एल्बिकन का नाम देना है। शायद आपको एल्बिनो याद हो, याद है एल्बिनो, वो जिसकी स्किन व्हाइट होती है। तो एल्बिकन यहीं से एल्बिनो से निकला, व्हाइट कलर का नॉन ग्लैंडुलर पार्ट है। कॉर्पस ल्यूटियम येलो कलर का ग्लैंडुलर पार्ट है। ये सारी बातें तो हो गई। सबसे खास यहाँ पर हार्मोनल चेंजेस हैं। मैं सबसे पहले नंबर पर बेटा आपसे यहाँ पर जिक्र कर रहा हूँ एफएसएच का। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि भाई एफएसएच को बेटे मैं ब्लू कलर से बताऊंगा यहाँ हमेशा, एफएसएच को ब्लू कलर से, सही है जी। तो ये जरा देखें एफएसएच का लेवल यहाँ पे इंक्रीज है, ठीक है जी। ये ऊपर जब तक ग्राफियन फॉलिकल नहीं बना था एफएसएच का लेवल इंक्रीज है, और थोड़ा सा एफएसएच ये बेटा ओव्यूलेशन के दौरान भी इंक्रीज होता है। फिर ये एफएसएच का कोई पर्टिकुलर आगे कोई रोल नहीं है, ठीक है जी। एफएसएच थोड़ा सा इसका लेवल आप देखें इंक्रीज, बेटा आपके पास थोड़ा सा इसका लेवल इंक्रीज जो है वो आप देख सकते हैं ड्यूरिंग ओव्यूलेशन भी हुआ है। 14वें दिन ओव्यूलेशन हुई। मैं अभी बताता हूँ ये 14वें दिनों का हिसाब भी मैं अभी आपसे बेटा डिस्कस करता हूँ। अच्छा जी, बात दूसरे नंबर पर है हमारे पास इसके मैच्योर एफएसएच या मैच्योर फॉलिकल ने आपको बताया था मैंने कि एस्ट्रोजन रिलीज किया था। तो बेटा एस्ट्रोजन को यहाँ पर मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ विद द ग्रीन कलर,
ایسٹروجن کو ود دا گرین کلر. سو ایف ایس ایچ کا لیول جب ڈکریز ہوتا ہے, یہ دیکھیں یہاں پہ یہ ڈکریز ہونا شروع ہوا, تب یہ ذرا غور کر لیں, تب ایسٹروجن کا لیول جو ہے وہ انکریز ہوتا ہے. اس کا بھی اوویلیشن میں تھوڑا بہت رول ضرور ہے. تو یہ بیٹا میں نے ایسٹروجن کو ود دا گرین کلر دکھایا ہے, ٹھیک ہے جی, اس میں تھکننگ کروانی ہوتی. اس کے بعد یہاں بیٹا ریڈ کلر سے سب سے خاص ہارمون ہے جی, جس نے وچ از ریسپانسبل فار دا اوویلیشن, اووم کے ریلیز ہونے پہ, ایل ایچ. ایل ایچ ذرا غور کرنا, اتنا زیادہ پیک لیول کسی ہارمون کا نہیں آتا. یہ صرف بیٹا آپ کے پاس جو آپ یہ کہہ لیجئے کہ اوویلیشن ہے اس کے دوران ریپڈلی انکریز کیا, اس کے بعد ختم. بلیک کلر سے میں نے اب ریپرزینٹ کرنا ہے پروجسٹیرون کو. ٹھیک ہے جی, پروجسٹیرون. کارپس لیوٹیم جب بنے گا پروجسٹیرون تبھی ریلیز ہوگا, اس سے پہلے پروجسٹیرون کا لیول یہ بالکل نہ ہونے کے برابر. کارپس لیوٹیم بنا یہاں پہ, تو یہ دیکھیں پروجسٹیرون کا لیول. پھر کارپس لیوٹیم ڈی جنریٹ ہونا شروع ہوا تو یہ پروجسٹیرون کا لیول بھی ڈکریز ہو گیا. تو کون سا ہارمون کس سٹیج پہ کس حد تک ایکٹ کر رہا ہے وہ میں نے یہاں پر آپ کے سامنے مینشن کر دیا ہے. اسے بیٹا 2-3 نام ہم دیتے ہیں, میں یہ یوٹرائن ایونٹ میں بتاتا ہوں. بیٹے پروجسٹیرون نے یوٹرس وال کی تھکننگ کروائی تھی, یہاں پر وہ تھکننگ ریموو ہو رہی ہے. تو یہ بیٹا آپ کے پاس ہے میسچرل فیز. اس میں بیٹا میں یہ چھوٹے چھوٹے سے یہ ڈراپلیٹس دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں, اور ان ڈراپلیٹس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر بلیڈنگ ہو رہی ہے. یوٹرس وال میں جو تھکننگ ہوئی تھی وہ ساری کی ساری ریموو ہو رہی ہے. دس از کالڈ ایز دا menstrual phase. ٹھیک ہے جی, اسے ہم menstrual phase کا نام دیتے ہیں. اس سے ایک اور بات بھی بیٹا آپ کو سمجھ آ رہی ہے, توجہ سے دیکھیں. یہ یوٹرس کی وال کی تھکننگ ڈراپ ہو رہی ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ بھئی آپ کے پاس جو ہے وہ جو یہاں پر ایڈیشنل کورنگ تھی, وہ جو ویسکولرائزیشن ہوئی تھی وہ ریموو ہو رہی ہے. تو بڑی خاص بات میں بتانے لگا ہوں. دا فرسٹ ڈے آف بلیڈنگ از دا فرسٹ ڈے آف دا ریپروڈکٹیو سائیکل. فرسٹ ڈے آف بلیڈنگ از دا فرسٹ ڈے آف ریپروڈکٹیو سائیکل. اب ذرا غور کر لیں, یہاں پہ ایسٹروجن ریلیز ہونا شروع ہو گیا. ٹھیک ہے جی, اب اوپر بھی ساتھ ساتھ دیکھتے رہے ہارمونل چینجز کو بھی. جس وقت یہ یہاں پہ دیکھیں بیٹا, بالکل اس کے اوپر ایسٹروجن کا لیول ہائی ہو رہا ہے. ایسٹروجن جو ہے وہ یوٹرائن وال پہ ایکٹ کر کے یہاں پر ویسکولرائزیشن کرواتا ہے, یہاں پہ تھکننگ کرواتا ہے. تو اب ذرا دیکھیں, یہ آہستہ آہستہ تھکننگ جو ہے یہاں پر بڑھتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے جی, آہستہ آہستہ تھکننگ بڑھتی جا رہی ہے. تو یہ آپ کے پاس ہے سیکنڈ فیز. اس کو ہم نام دیتے ہیں پولیفریٹیو فیز کا. دس از کالڈ ایز پولیفریٹیو فیز یا پری اوویلیٹری فیز, اوویلیشن سے پہلے کی فیز. ٹھیک ہے جی, یہ میسٹرل فیز جو ہے یہ عموماً 3 to 7 days کی ہوتی ہے. پرولیفریٹیو فیز ویریبل ہوتی ہے. اصل میں ریپروڈکٹیو سائیکل میں جو ویریشن آنی ہے وہ پولیفریٹیو فیز کی وجہ سے آنی ہے. ٹھیک ہے جی, پولیفریٹیو فیز کی وجہ سے اصل میں بیٹا وہ آپ کے پاس اب کہہ لیں اس میں ویریشن آنی ہے. لیکن آن ایوریج بات کریں تو یہ آئیڈیل کنڈیشن میں ریپروڈکٹیو سائیکل کے 8 ڈے سے لے کے بیٹا یہ 14th ڈے تک ہوتی ہے. آئیڈیل 28 days والی بات کریں. سو ایک آئیڈیل ریپروڈکٹیو سائیکل میں ذرا غور کر کے مجھے بتائیں اوویلیشن کب ہو رہی ہے؟ مڈ آف دا سائیکل, 14ویں دن. ٹھیک ہے جی, اب یہاں پر اس سے اوویلیشن کے بعد ذرا غور کر لیں, جب سیکنڈری اووسائٹ ریلیز ہوا تو کارپس لیوٹیم بن گیا. کارپس لیوٹیم بنتے ہی پروجسٹیرون کا لیول بڑھ رہا ہے. تو پروجسٹیرون بیٹا ریپڈلی تھکننگ آف دا یوٹرائن وال کرواتا ہے.
اور یہاں پر جیسے ہی اس کا لیول ڈراپ ہونا شروع ہوا تو ذرا غور کریں کہ بیٹا پروجیسٹرون کا لیول ڈراپ ہونا شروع ہوا تو تھکننگ بھی لیس مینٹین ہونا شروع ہوگی. اینڈ دس از کالڈ ایز دا سیکریٹری فیز. اور یاد رکھ لیں یہ سیکریٹری فیز جو ہے یہ بیٹا کانسٹنٹ ہوتی ہے. دس از اے کانسٹنٹ فیز اور اس کا ٹوٹل ڈیوریشن جو ہے وہ 14 ڈے ہوتا ہے, 14 دن. ٹھیک ہے جی, 14 دن فکس ہے. لیکن اس کا ایک لاسٹ حصہ آپ کی پنجاب کے ٹیکسٹ بک میں اس کو اتنا مزے کا نہیں لکھا ہوا. یہ لاسٹ پورشن یہ بیٹا میں نے گرین کلر سے بتایا, آپ کی بک میں اس نے اس کو میسٹرل فیز لکھا ہوا ہے. میسٹرل فیز تو نہیں اس کو کہنا چاہیے. میسٹرل فیز تو اس فیز کو کہتے ہیں جس میں باڈی سے باہر کوئی چیز ریلیز ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی, اس کو بیٹا زیادہ بہتر ہے ورڈ دا لاسٹ پورشن, پری میسٹرل فیز. دا لاسٹ پورشن آف دا سیکریٹری فیز. میں نے پری کا ورڈ خود سے ایڈ کیا, پری میسٹرل فیز کہنا اس کو زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے, چونکہ سیکریشن یا وہ جو اوویلیشن ہے وہ تو یہاں پر ہوئی ہے. اوویلیشن کہہ رہا ہوں, سوری, دا ریلیز آف دا ایکسٹرا سیلولر ڈیبریز اور دا ویسکولائزیشن. اور لاسٹ میں بیٹا ہم نے یہاں پر ریلیٹڈ ٹو دا ٹیمپریچر بات کرنی ہے. توجہ سے ذرا دیکھیں, ٹیمپریچر ریلیٹڈ بات. ٹیمپریچر فیمیل باڈی کا اپروکسیمیٹلی 36.1 to 37.8 کے درمیان ہوتا ہے. یعنی لوور سائڈ پر یوزلی فیمیل کا باڈی کا ٹیمپریچر میل کی نسبت کم ہوتا ہے. اور جیسے ہی ذرا غور کیجئے, جیسے ہی یہ اوویلیشن ہوتی ہے تو اس کا ٹیمپریچر باڈی کا کمپیریٹیولی تھوڑا سا انکریز ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, اور یہ نہیں کہ فیور ہے, لائک ذرا غور کر لیں ابھی بھی رینج میں ہی ہے. 37.8 یا 38 کے آس پاس ہو گیا ہے یہ والا حصہ. اور یہ والا حصہ کون سا حصہ ہے؟ جب ایگ ریلیز ہوا تھا نا, فیمیل باڈی میں ایگ ریلیز ہونے کے 72 گھنٹے تک زندہ رہ سکتا ہے. اگر 72 گھنٹے میں اس کو سپرم مل گئے تو ویل گڈ, ادروائز فرٹیلائزیشن نہیں ہو سکتی. سو یہ اس ایگ ریلیز ہونے کے بعد کا کچھ ڈیوریشن ہے. فیمیل باڈی کا ٹیمپریچر تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے جس سے یہ زیادہ ہوتا ہے کہ وہ فرٹائل ہے. اگر میں اب آپ سے یہ پوچھوں بیٹا یہ جو میں نے بتایا نا کہ مڈ آف سائیکل میں اوویلیشن ہوتی ہے, یہ ہے آئیڈیل کنڈیشن 28 ڈیز میں. اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ ایک فیمیل کا جو ریپروڈکٹیو سائیکل ہے وہ ہے سپوز کیجئے 32 ڈیز کا, تو بتائیں اس میں اوویلیشن کب ہوئی ہوگی؟ آپ کے خیال میں کب ہوئی ہوگی؟ میں نے بتایا ابھی جی بالکل, سیکریٹری فیز کانسٹنٹ یعنی ایگ کے ریلیز ہونے کے 14 دن تک بیٹا وہ سیکریٹری فیز یعنی اس کے بعد نیا سائیکل سٹارٹ ہو جانا ہے. تو 32 مائنس 14 کیا آنسر آئے گا؟ آئی تھنک 18 آئے گا. 18th ڈے میں اوویلیشن ہوگی. 32 کا مڈ نہیں بنا دینا, یہ اس میں بھی ذرا دیکھیں 28 مائنس 14 از اکول ٹو 14 ڈے اوویلیشن. صحیح ہوگی بات یہ. بیٹا کوئی سوال ہے تو جلدی سے پوچھ لیں, ابھی کافی باتیں ہیں کرنے والی مزید. کیا دوبارہ بولیں؟ سر 32 والی بات سمجھ نہیں آئی. 82 والی 32 سر جو 32 والی. اچھا میں نے بولا ہے کہ ایگ کے ریلیز ہونے کے بعد ایگ جب اوویلیشن ہوتی ہے یہ والا. اب بیٹا آپ نے غور کیا میں نے یہ جو ورڈ لکھا ہے ڈیوریشن ہے 14. تو ایگ کے ریلیز ہونے کے 14 دن تک آپ کے پاس سیکریٹری فیز ہے, اس کے بعد نیا ریپروڈکٹیو سائیکل. تو اگر آپ سے پوچھا جائے ایک ریپروڈکٹیو سائیکل 32 دن کا ہے یا 34 دن, جتنے بھی دن کا پوچھا جائے, جتنے مرضی دن, چاہے وہ آپ سے 40 دن کا پوچھ لے, چاہے وہ آپ سے پوچھے کہ بتائیں صرف یہ جو ہے وہ آپ کے پاس 25 دن کا ہے, اوویلیشن کب ہوئی ہے یعنی ایگ کب ریلیز ہوا ہے. ایگ کے ریلیز ہونے کے 14 دن بعد بلیڈنگ ہوتی ہے. یہ میں نے یہاں پہ لکھ دیا, 14 دن ہوئے اس کے بعد یہ بلیڈنگ, اگلا سائیکل سٹارٹ ہو گیا. تو جو بھی دن ہے اس میں سے -14 کر دیں. 32 ہے, اگر 32 بولا تو -14, اگر آپ سے بولا 34 -14, اگر آپ سے بولا جو بھی, تو 32 ڈیز میں -14 18th ڈے میں اوویلیشن ہوگی. اسی طرح سے 28 ڈیز میں اگر 28 ڈے کا سائیکل ہے -14
تو 14th ڈے میں آپ کے پاس ایگ جو ہے وہ ریلیز ہوگا. اسی طرح سے اگر ہے آپ کے پاس 32 ڈے کا 32 تو پہلے میں نے لکھ دیا, سپوز کر لیں 38 ڈے کا سائیکل, تو اس میں سے بھی -14 ہی کرنا ہے. آپ نے 24th ڈے پہ اوویلیشن ہوئی ہوگی. ٹھیک ہے جی, جو بھی دن آپ کو کہا جائے -14 آپ کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہے اجاز؟ اور کسی بچے کا کوئی سوال جلدی سے پوچھیے. تو یہ پرولیفریٹو فیز بڑا ہوگا یا میچوریشن فیز ہے؟ پرولیفریٹو فیز ویری کرتا ہے بھائی. آئیڈیل کنڈیشن میں تو آپ کے سامنے دیکھیں سیکریٹری فیز بڑا ہے, لیکن اگر ایک ریپروڈکٹیو سائیکل ہے 40 دن کا ہو گیا تو پرولیفریٹو فیز اس میں لینتھی ہو سکتی ہے. میں نے اس لیے پرولیفریٹو فیز میں ویریبل لکھا. آئیڈیل کنڈیشن میں سیکریٹری فیز 14 دن کی ہے, اور وہ آپ کے سامنے 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 7 دن کی ہے. آدھی ہے پرولیفریٹو فیز. شارٹ فیز ہوگی. شارٹیسٹ تو مینسٹرل فیز ہی ہے نا, 3 سے 7 دن بلیڈنگ ہونی ہے. جب اوولیٹری نہیں ہوگی سر؟ اوولیٹری فیز آپ میں اس کانٹیکس میں اوولیٹری فیز کہیں لکھی ہے میں نے, ذرا غور کر لیں. اوولیٹری فیز یوٹرائن فیز کا حصہ نہیں ہے, وہ تو اووری کی بات کرتے ہیں نا آپ. جی سر. اووری میں آپ اس کو نام دیں گے, اب یہ بھی سن لیں, دس از کالڈ ایز اے فالیکولر فیز. یہ میں اس کی بات کر رہا ہوں, یہاں پہ اس کو فالیکولر فیز کہیں گے, اس کو آپ اوولیٹری فیز کہیں گے جس میں اووم ریلیز ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی, دس فیز از کالڈ اوولیٹری فیز. اور اسے بیٹا ہم نام دیں گے پوسٹ اوولیٹری فیز کا. ٹھیک ہے جی. جی سر. جی بیٹا مجھے ریز کرنا ہے اس کو, کوئی سوال سے بتا دیں. وی ہیو 10 منٹس اونلی. اوکے, تو سنیے جی. ہاں جی. اچھا اسٹوڈینٹس, کل آپ کا اس ریپروڈکشن کا ٹیسٹ بھی ہے یونٹ 11 کا, اور آپ کی پرسوں پھر 10 اور 11 دونوں کی ہم ڈسکشن کو دیکھ لیں گے. تو سنیے, جو خاص بات میں نے بتانی ہے فرٹائل ڈیز کے حوالے سے. بیٹا ایک بات ذہن میں رکھیں, فرٹائل ڈے آف دا فیمل. میں آئیڈیل کنڈیشن لے رہا ہوں. فرسٹ ڈے 14th ڈے 28th ڈے. صحیح ہے جی. اس دن آپ کو پتا ہے ایگ ریلیز ہوا ہوگا. ایک بات ذرا سن لیں توجہ سے. ایک فیمیل میں ایگ ریلیز, جیسے میں نے ابھی ذکر کیا, ریلیز ہونے کے 48 آورس تک الائیو رہ سکتا ہے. یعنی وہ 15ویں دن بھی ایگ الائیو ہوگا اس میں, اور 16ویں دن بھی الائیو ہوگا. اگلے 2 دن تک وہ الائیو رہ سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. از اٹ کلیئر؟ یہاں تک بات سمجھ آ گئی نا, کوئی مشکل تو نہیں ہے بھائی اس میں. اس کے بعد میل جب فیمیل باڈی میں اسپرم ڈسچارج کرتا ہے تو اس کی آئیڈیل جو فیمیل باڈی میں ڈسچارج ہونے کے بعد, کل بھی ایک بچے نے مجھ سے پوچھا تھا, میں نے بتایا تھا 4 to 5 days تک وہ الائیو رہ سکتا ہے. یعنی اگر فیمیل نے اسپرم ریسیو کیے ہوں گے, ابھی ایگ ہے ہی نہیں, 13th ڈے کو ایگ 14ویں دن ریلیز ہونا. ایک دن تو اسپرم آرام سے نکال جاتے ہیں, تو اگلے دن ریلیز ہونے والے ایگ کو فرٹیلائز کر دیں گے. اسی طرح سے 12th, اسی طرح سے 11th, اور یہ میں چھوٹا ذرا لکھ رہا ہوں 10th ذرا مشکل ہے, اتنے اسپرم اسٹرانگ نہیں ہوتے. دیز آر دا فرٹائل ڈیز. یہ ہے بیٹا فرٹائل ڈیز. اس سے آنورڈ یہ والا جو ڈیوریشن ہے اور یہ والا جو ڈیوریشن ہے جس کو میں نے بلو کلر سے مارک کیا, اگر اس دوران ایک فیمیل ایگ اسپرم ریسیو بھی کر لے تو بیٹا ایگ ہی نہیں ہے اس میں, تو وہ پیگنٹ نہیں ہو سکتی. صحیح ہے جی. لیکن یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ یہ چیز ٹوٹلی اللہ کے اختیار میں ہے. ہم اس سے یہ نہیں فرٹائل ڈیز کاؤنٹ کر کے, تو مطلب کون سے ڈیز فرٹائل ہیں, کون سے سیو ڈیز آف سیکس, وہ نہیں کاؤنٹ کر سکتے. فیمیل ریپروڈکٹیو سائیکل میں انریگولرٹیز بڑی کامن ہے. اور ایک پرسن نے بیٹا وہ جو ہے وہ سارا کیلکولیشن کر کے یہ فرٹائل ڈیز نکالے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب یہ فرٹائل ڈیز اس نے سوچے ہوئے ہیں کہ یار یہ فرٹائل ڈے ہونے ہیں, تو
उसी मंथ फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल में आ गई है इरेगुलरिटी, और वो 28 दिन की बजाय ब्लीडिंग जो है वो 34th डे पे हो गई। ठीक है जी, तो ओव्यूलेशन कब हुई होगी, इजाद क्या कब हुई होगी बताएं, -14 करना है ना भाई, तो 20th डे पे ओव्यूलेशन हुई होगी। और फर्टाइल डेज क्या होंगे, 20 से आगे वाले दो, 21 एंड 22, और इससे पीछे वाले 4 दिन, यानी कि 19, 18, 17 और 16। अब ये डेज पिछले मंथ तो बेटा क्या थे, फर्टाइल थे, सॉरी सेव थे, लेकिन अब वो फर्टाइल बन गए हैं। इसका मतलब एक फीमेल ने कब फर्टाइल होना है कब नहीं, ये पहले से नहीं पता, ये हमें नहीं पता, ये तो हम आइडियल कंडीशन में कह सकते हैं। जो मैंने ऊपर बनाया रेड से, वो आइडियल कंडीशन है कि जब हर बार 28 डेज का साइकिल चले, वेरिएशन आए ही ना। और फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल में वेरिएशन बहुत ज्यादा कॉमन है, ये आपने अपने ध्यान में बिठानी है, बहुत कॉमन है फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल में या वेरिएशन। ठीक है बेटा जी, इसे क्लियर, मैं रेस करना है इसको, मुझे बता दो कोई मसला हो तो। सर ये फीमेल फर्टाइल डे दोबारा समझाना सर। क्या दोबारा समझाऊं? सर फीमेल फर्टाइल डे, चले बंद करें अपना माइक। एग के आसान कर लें, जिस दिन एग रिलीज हुआ उससे अगले 2 दिन और पिछले 4 दिन, ये फर्टाइल डेज होंगे। एग कब रिलीज हुआ वो मैंने यहाँ पे लिखा था, अभी रेस कर दिया। एग कब रिलीज हुआ, जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है वो रिप्रोडक्टिव साइकिल -14, तो जो भी रिप्रोडक्टिव साइकिल है अगर किसी फीमेल में 32 दिन का है तो 32 में से -14 कर लें, 18th डे ये है उसका ओव्यूलेटरी डे, जिस दिन एग रिलीज हुआ। और मैंने बताया एग रिलीज होने से अगले 2 दिन 18, 19, 20 और पिछले 4 दिन वो फर्टाइल डेज होंगे। ठीक है बेटा, असमतुल्लाह ठीक है? ये सर समझ गए। चलें अब बेटा मेल में हार्मोनल कंट्रोल की बात करें। मेल में हार्मोन एक बनता है जिसका पंजाब की बुक में तस्करा नहीं है, जिसे हम कहते हैं इनहिबिन, और नाम से जाहिर है इनहिबिन इनहिबिट करने वाला हार्मोन है, ये इनहिबिट करने वाला हार्मोन है, इसने इनहिबिशन करनी है। जब मेल में एक्स्ट्रा स्पर्म्स बन रहे होते हैं, स्पर्म काउंट नॉर्मल से ज्यादा होता है, तो इनहिबिन रिलीज होता है और वो स्पर्म काउंट को कम करता है, यानी और जब स्पर्म काउंट नॉर्मल है या कम है तो तब इनहिबिन की जरूरत नहीं है। तो इनहिबिन जो है वो बेटा स्पर्म काउंट को कंट्रोल करता है। यहां पर तवज्जो से देखें, मैं लिख रहा हूं हाइपोथैलेमस, और ये लिख के पक्का वादा मैं ग्रीन कलर नीचे रख रहा हूं ताकि दोबारा ग्रीन से लिखा ना जाए कुछ। हाइपोथैलेमस से गोनेडोट्रोफिक रिलीजिंग जो है वो फैक्टर्स या गोनेडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन आके एक्ट करते हैं ऑन द, तवज्जो से बातें समझनी है, ऑन द इंटीरियर पिट्यूटरी। इंटीरियर पिट्यूटरी इसके इन्फ्लुएंस में रिलीज करता है FSH और LH। इस FSH का क्या रोल है मेल में और फीमेल में, इस LH का क्या रोल है फीमेल में और मेल में, ये हमने देखना है। मेल में FSH जो है ये एक्ट करता है ऑन सर्टोलाए सेल्स, जिसका नाम आपको याद होगा, मैंने बताया था नर्स सेल। सर्टोलाए सेल या नर्स सेल बेटा लिक्विड मीडियम रिलीज करते हैं जो स्पर्म को हेल्प आउट कर रहे होते हैं। इसके अलावा ये एक्ट करता है जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स पर, और बेटा जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स पर एक्ट करके इसने स्पर्मेटोजेनेसिस करवानी है। फीमेल में FSH का काम आपने देखा कि इसने एक्ट करना है ऑन प्राइमरी फॉलिकल्स, प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल से
بیٹا اس نے میچور یا پھر گریفین فالیکل بنانے ہیں، اور ان گریفین فالیکل سے، میچور فالیکل سے میں نے ذکر کیا تھا کہ ایسٹروجن ریلیز ہوتا ہے. فیمیل میں ایل ایچ جو ہے یہ ایکٹ کرتا ہے آن دا میچور فالیکل، اور میچور فالیکل پہ ایکٹ کر کے اس نے یہاں سے اوویلیشن کروانی ہے، جس میں سیکنڈری اوووسائٹ ریلیز ہوگا، اور ساتھ میں بیٹا آپ کے پاس کارپس لیوٹیم بنے گا، اور یہ کارپس لیوٹیم ایک ہارمون پروجیسٹیرون ریلیز کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، اس کے بعد والی کہانی بھی بڑی توجہ سے سننا. میل میں ایل ایچ کا دوسرا نام آئی سی ایس ایچ ہے. اس نے ایکٹ کرنا ہے آن دا لیڈن سیلز، یا اس کا دوسرا نام انٹرسٹیشیل سیلز ہے، اور اس پہ ایکٹ کر کے اس نے ایک ہارمون ریلیز کروانا ہے، ٹیسٹوسٹیرون. یہاں تک کہانی بڑی آسان ہے. بیٹے توجہ سے ذرا دیکھیں، یہ ایسٹروجن اور یہ پروجیسٹیرون دونوں جو ہیں تھکنیس آف یوٹرائن وال کی تھکنیس کرواتے ہیں. اچھا ایک بات ذرا توجہ سے سنیں، انکریز لیول آف ایسٹروجن ول ڈیکریز دا لیول آف ایف ایس ایچ. تو اس کا مطلب کہ ایسٹروجن اور ایف ایس ایچ کا نیگیٹو ریلیشن ہے. ٹھیک ہے جی. انکریز لیول آف ایسٹروجن ول پروموٹ دا لیول آف ایل ایچ. تو اس کا مطلب کہ ان دونوں کا پازیٹیو ریلیشن ہے. جتنا زیادہ ایسٹروجن ہوگا اتنا زیادہ ایل ایچ جو ہے وہ بن رہا ہوگا. اس کے بعد یہ پروجیسٹیرون ایک تھکننگ کروا رہا ہے یوٹرائن وال کی، لیکن پروجیسٹیرون بیٹا ایف ایس ایچ کو انہیبٹ کرتا ہے، اور جب ایف ایس ایچ انہیبٹ ہوگا تو اوویلیشن جو میچوریشن آف دا پرائمری فولیکل ہے وہ ہوگی نہیں. اسی لیے یاد رکھ لیں پروجیسٹیرون کو استعمال کیا جاتا ہے برتھ کنٹرول پلز میں. اس کو برتھ کنٹرول پلز میں استعمال کیا جاتا ہے، اور وہ ایف ایس ایچ کو انہیبٹ کر کے برتھ پروسیس کو روکتا ہے، جو انوانٹیڈ برتھ مطلب نہیں چاہ رہے برتھ. اس کے بعد ٹیسٹوسٹیرون پہ بھی میں ایک پازیٹیو سائن یہاں پر آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں کہ اس نے بیٹا ایف ایس ایچ نے اسپرمیٹوجینیسس پہ پازیٹیو سائن، جتنا زیادہ ٹیسٹوسٹیرون کا لیول ہوگا اتنا زیادہ بیٹا اسپرمیٹوجینیسس جو ہے وہ ہو رہی ہوگی. تو دس از اباؤٹ دا ہارمونل کنٹرول. ان کا بیٹا ایک دوسرے کے ساتھ لنک میں نے یہاں پر ایکسپلین کیا. کوئی سوال ہو تو پلیز مجھ سے پوچھ لیجیے. ان آئیون کون ہارمون کون پروڈیوس کرتا ہے سر؟ ٹیسٹس کے اندر ہی پروڈیوس ہوتا ہے بیٹا، یہ کوئی علیحدہ سی چیز نہیں ہے.